السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو پینشن کے بارے میں ہے، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ پینشن ہوتی ہے، میڈیکل بیس پہ پینشن ملتی ہے، اس کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی، تمام کرائٹیریا بتایا جائے گا۔ 3 کیٹیگریز جو ہوتی ہیں، کیٹیگری اے، بی اور سی، کس کس پہ لگتی ہے اور کس کیٹیگری میں کیا کیا امرات ملتی ہیں، کیا کیا چیز ملتی ہے۔ اور یہ جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کیٹیگری سی میں جو بچہ ہے وہ آپ کا نہیں ملازمت لے سکتا، اس کے بارے میں بھی آپ کو کلیئرٹی دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ٹوٹل میڈیکل بیس پہ جو پینشن ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیٹیگری اے کس چیز پہ لگتی ہے؟ تو کیٹیگری اے اس چیز پہ ہوتی ہے جس میں مکمل معذوری ہو جائے، بندے کا کوئی ہاتھ یا پاؤں خدا نخواستہ کٹ جائے، یا اس طرح کے مطلب کوئی بھی حصہ جسم کا کٹ جائے جس کے بعد آپ کچھ بھی چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں اور صرف بیڈ کے اوپر رہیں، تو اس میں کیٹیگری اے لگتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کیٹیگری بی۔ کیٹیگری بی میں کیٹیگری اے کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے اس میں، اور اس کے لیے ایک بورڈ بیٹھتا ہے جس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور سول سرجن ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے اور منسٹری اس کی اپروول دیتی ہے۔ پھر کیٹیگری سی آ جاتی ہے۔ کیٹیگری سی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بیماری، موذی بیماری لاحق ہو کہ بندہ نوکری نہ کر سکے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ معذوری والا پرابلم نہیں ہوتا، کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہوتے ہیں، لیکن ایسی بیماری ہو جو تا حیات والی ہو یا زیادہ لمبے عرصے والی بیماری ہو جس میں نوکری کو کنٹینیو کرنا ممکن نہ ہو، تو اس میں کیٹیگری سی لگتی ہے۔ اب نوٹیفیکیشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سروس کرائٹیریا کیا ہے۔ سروس کرائٹیریا سر اس کا یہ ہے کہ جو ملازم جو جا رہا ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ، اس کی سروس کم از کم 10 سال ہونی چاہیے، ریگولر سروس جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کانٹریکٹ وغیرہ شامل نہیں ہے۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ 8 سال کانٹریکٹ پہ رہا ہے، 8 سال کے بعد اگر وہ مطلب پرماننٹ ہو جاتا ہے، ریگولر ہو جاتا ہے، تو اس کی سروس پھر صرف 2 سال کاؤنٹ ہوگی۔ اسی لیے تو پے اینڈ پروٹیکشن کے لیے ٹیچرز اور بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن والا بل تاکہ منظور ہو، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرانی سروس ہے، جو آپ نے کانٹریکٹ بیس پہ یا ڈیلی ویجز بیس پہ کی ہے، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے وہ کام بھی ملازمین اور پینشنرز کا ہو جائے، جس سے پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا پرابلم سالو ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک بندہ 8 سال کانٹریکٹ پہ رہا ہے، اس کے بعد وہ پرماننٹ ہو گیا ہے، تو اب اس کی 2 سال سروس ہے صرف، تو 2 سال کے بعد اس کو 8 سال مزید کرنے پڑیں گے، تب اس کی سروس 10 سال ہوگی۔ تو یہ ہے کہ 10 سال پرماننٹ سروس ہو، اس کے بعد جا کے آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں میڈیکل بیس پہ ریٹائرمنٹ پہ۔ اگر فرض کریں ایک بندے کی سروس 8 سال سے کم ہے تو وہ 10 سال سے کم ہے تو وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے، وہ میڈیکل ریٹائرمنٹ پہ نہیں جا سکتا۔ اس کو اگر جانا بھی ہے تو وہ خود ریزائن دے کے اس بیچارے کو جانا پڑے گا۔ اب آتے ہیں نوٹیفیکیشن کی طرف۔ نوٹیفیکیشن میں یہ ہے جناب کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی، تینوں میں جو بندہ بھی ریٹائرمنٹ لیتا تھا تو اس کو جو مراد ملتی ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ ان کا جو بچہ تھا اس کو بھی ملازمت ملتی تھی، چھوٹے سکیل پہ ملتی تھی لیکن ملتی تھی۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اب جو کیٹیگری سی ہے، اس کے اوپر بچوں کو ملازمت نہیں ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں ہڑتال کی۔ 1984 میں ٹیچر نکلے تھے، اس کے بعد 5 ستمبر 2023 کو نکلے ہیں اور انہوں نے دھوم مچا دی ہے، پورے پنڈی اور اسلام آباد اور پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب باری ہے ملتان کے ملازمین کی، دیکھیں ملتان کے ملازمین کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔